بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلى مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص يقول نزل لي نبي الكنانة يوم أحد فقال ارم فداك أبي وأمي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे, या इलाही जब तक मेरे बदन में जान रहे, मेरी ये तमन्ना है कि मेरे लब पे तेरा कुर्बान रहे।
یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں، ہر شے پر ہے رحمت تیری پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دواب سے مختصر حمد و ثنا تو بعد عشرہ مبشرہ دے اندروں 8ویں نمبر تے سیدنا سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قریبی رشتہ داراں دے اندروں بھی نے حضرت سعد دے نسب دی اگر بات کی جائے، سعد بن مالک بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ الزہری قریشی قبیلے دے اندروں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑے نانکے نے وہ بھی زہرہ قبیلے دے اندروں نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے محبوب پیغمبر دے رشتے دے اندر معمولی لگتے نے، جدا خود میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ حضرت سعد کی کنیت ابو اسحاق، والد کا نام مالک، کنیت ابو وقاص ہے، اور حضرت سعد انہاں دے والد دی کنیت جیڑی ہے زیادہ معروف ہے، والد کا نام مالک لیکن کنیت ابو وقاص ہے، اس واسطے حضرت سعد معروف ہوئے سعد بن ابی وقاص سے نام تو۔ حضرت سعد دی والدہ حمنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نانکیاں دی طرفوں حضرت سعد معمول آتے نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا دے اندر ہی دین اسلام نو قبول کرنے والے نے۔ بعض علماء تفسیر، علماء کرام اس بات نو لکھتے نے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص 6ویں نمبر تے اسلام نو قبول کرنے والے نے، لیکن ابتدا دے اندر انہوں نے عام اعلان نہیں کیتا بلکہ چھپ چھپا کے جس دا طریق دیا کتابہ دے اندر اصل الغابہ فی معرفت صحابہ دے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے ذکر کیتا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے 19 سال دی عمر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے ہاتھ بیعت کر کے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے آ کے اسلام نو قبول فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ابتدا دے اندر اپنے اسلام نو ظاہر نہ کیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص
ابتدا کے اندر چھپ چھپا کے عبادت کر دے، لیکن جس وقت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اسلام دا لوگاں نوں پتہ چلیا کہ سعد بن ابی وقاص جڑے نے وہ مسلمان ہو چکے نے، حضرت سعد دے خاندان والے حضرت سعد دے دشمن بن جاندے نے، اور جس طرح دیگر صحابہ کرام دے تذکریاں دے اندر موجود ہے کہ مکے والیاں نے ظلم و زیادتی شروع کر دیتی، مکے والیاں دے اختلافات بن گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ابتدا دے اندر چھپ چھپا کے عبادت کر دے۔ ایک دفعہ سعد بن ابی وقاص اور دیگر صحابہ کرام خفیہ عبادت کے اندر مصروف نے، ایک تو مکے دے مشرکین نو پتہ چل جاندا ہے کہ مسلمان عبادت کر رہے نے۔ مکے دے چند نوجوان اکٹھے ہو کے مسلماناں دے قریب آ جاندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر دے چند صحابہ جڑے نماز ادا کر رہے ہوں گے، قرآن دی عبادت قرآن دی تلاوت کر رہے ہوں گے، ذکر و اذکار اور تسبیحات کے اندر مشغول ہوں گے، یہ مکے دے مشرکین آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی انہاں دے اندر موجود نے، انہاں نے مسلماناں نوں مذاق کرنا شروع کر دیتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اتنا غصہ آیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کچھ دیر خاموشی دے نال، بڑے تحمل دے نال، بڑی بردباری دے نال حضرت سعد بن ابی وقاص انہاں دی گفتگو سنتے رہے، لیکن جس وقت انتہا تو زیادہ بڑھ جاندے نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نو غصہ آ جاندا ہے۔ قریب اونٹ دی ایک ہڈی پئی ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک اونٹ دی ہڈی پکڑی اور ایک مشرک دے سر دے اندر مارے، جس دے نال اے مشرک نوجوان زخمی ہو جاندا ہے، اے دے سر دے اندروں خون دا فوارہ شروع ہو جاندا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص دا غصہ دیکھ کے مشرک واپس لوٹ جاندے ہیں، اور اے پہلا غصہ، پہلا حملہ مسلمانوں کی طرف دین اسلام کی خاطر حضرت سعد بن ابی وقاص نے مشرکین تے کیتا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نو یہ مسلمانوں کے اندر اعزاز حاصل ہے کہ سب تو پہلے اسلام کے دفاع کے اندر سعد بن ابی وقاص نے اس مشرک بندے دا خون بہایا۔ حضرت سعد دی والدہ نو جس وقت پتہ چلتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے اسلام نو قبول کر لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ مسلسل حضرت سعد نو یہ بات کہندیاں نے کہ بیٹا محمد رسول اللہ تے رب دی عبادت کو چھوڑ دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے میں اللہ دی عبادت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت سعد کی والدہ پھر کہندیاں نے مسلسل اصرار کر دیا نے، وقت گزرتا جاندا، والدہ دا اصرار بڑھتا چلا گیا، حضرت سعد دا دین اسلام تے استقامت بڑھتی چلی گئی، والدہ کہندی رہی بیٹا اسلام تو دور ہو جا، حضرت سعد بن ابی وقاص اسلام دے قریب ہوندے گئے، میرے محبوب پیغمبر دی محبت کے اندر گرفتار ہوندے گئے، حضرت سعد بن وقاص اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرن لگ گئے، اتنا ایک دونوں ماں بیٹے دا معاملہ اتنی سختی شدت اختیار کر گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دیاں والدہ کہن لگیاں بیٹے سعد اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نہ چھوڑے گا، اگر اللہ دی عبادت تو دور نہ ہٹے گا، اگر ساڈے معبوداں دی عبادت نہ کرے گا، اگر لات منات تے عزا دی عبادت نہ کرے گا، جدے ساڈے وڈے عبادت کر دیا ہے۔ حضرت سعد دی والدہ فرماندیاں نے بیٹا نہ میں کھانا کھاواں گی نہ میں پانی پیواں گی۔ حضرت سعد بن وقاص فرماندے نے اے اماں جی تسی کھانا پینا چھڑ دیو لیکن اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت نہیں چھڑی جا سکدی۔ حضرت سعد دی والدہ نے بھوک ہڑتال شروع کر لئی، مسلسل تین دن کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کوئی حضرت سعد آندے نے اور فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی میری والدہ اس بات تے ضد کر گئیاں
نے بھوک ہڑتال کر دیتی ہے 3 دن تو مسلسل نہ تے کھانا کھا رہی نے اور نہ ہی پانی پی رہی نے آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی بات سن کے رب العالمین دے قرآن دے اندروں سورۃ لقمان دی 15 نمبر آیت میرے محبوب پیغمبر نے اس انداز نال تلاوت فرمائی آقا علیہ السلام فرما دے رہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے پیارے سعد اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اللہ پاک نے قرآن دے اندر ماں باپ دی عظمت کو بیان فرمایا پہلا حق اللہ دی عبادت دائے پہلا حق اللہ دی وحدانیت دائے اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل دے اندر اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ پاک نے اعلان فرمایا اللہ پاک نے فیصلہ فرما دیتا عبادت کرنی ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دی عبادت کرنی ہے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ اپنے والدین دی نافرمانی نہیں کرنی ہے لیکن جس وقت والدین شرک دی طرف لے کے جا رہے ہوئے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اللہ فرماندے نے جس وقت والدین شرک کی طرف لے کے جان صرف اس جگہ تے اللہ دی اس وقت والدین دی نافرمانی کرنا جائز ہے حضرت سعد بن وقاص اپنی والدہ دے کول آئے اور فرمان لگے اے امی جان اگر اللہ پاک نے تاڑے ارگیاں مینو 1000 والدہ عطا فرمائیاں ہوندیاں سعد فرمان لگے اے میری والدہ میری بڑی محبت ہے ڈاڑے نال بڑا پیار ہے اور پیار دا تقاضا یہ ہے کہ تسی اللہ اور اس رسول دے ایمان لے آؤ اللہ اور اس رسول دے ایمان لے آ کے دین اسلام دے اندر داخل ہو جاؤ لیکن اگر تسی مینوں یہ بات کہندے ہو کہ میں دین نو چھڑ دیاں اللہ اور اس رسول دی محبت نو چھوڑ دیاں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا اگر اللہ پاک نے مینوں 1000 والدہ ٹاڈے ورگیاں عطا کیتیاں ہو ایک تو بعد دوسری تو بعد تیسری تو بعد چوتھی حتیٰ کہ 1000 ماما میں دین اسلام تو قربان کر دے حضرت سعد بن ابی وقاص جس وقت والدہ دے سامنے بات بیان کر دینے والدہ نو پتا چل جاندہ ہے کہ سعد نے دین اسلام تو دور نہیں ہٹنا حضرت سعد بن ابی وقاص ابتدا دے اندر مکے دے اندر زندگی گزارن والے 19 سال دا نوجوان ہے جس وقت دین اسلام نو قبول کر لیندہ ہے پھر ہجرت دا وقت آ جاندہ ہے مکیوں ہجرت کر کے مدینے دے اندر آئے جس طرح مدینے دے اندر دیگر صحابہ کرام انصار صحابہ دے مہمان بنے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر ہجرت کر کے آ جاندے نے حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص دے کولے نہ دے گھر دے اندر رہائش اختیار کیتا عتبہ بن ابی وقاص
مکے دے اندر زندگی گزارن والا لیکن کسے معاملے دے اندر کسے نو قتل کر دیتا تے اپنی جان نو بچان واسطے مکے و مدینے دے اندر آ گیا، اسلام نہیں قبول کیتا۔ احد دے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص نے بات ذکر فرمائی کہ سب تو زیادہ اگر مینوں غصہ آندا ہے تو اپنے بھائی عتبہ بن ابی وقاص سے آندا ہے جنہیں میرے محبوب پیغمبر کو اذیت پہنچائی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مدینے دے اندر آ جاندے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہجرت کر کے مدینے آ گئے، لیکن مشرکین مکہ، مکے دے سردار، مکے قریش والے لوگاں دا خطرہ موجود ہے کہ مکے والے مدینے تے حملہ نہ کر دیں۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبیدہ بن حارث نو انہاں دے نال ایک جماعت 60 یا بعض روایات دے اندر 80 صحابہ کرام نو تیار کیتا کہ جاؤ مکے دے ارد گرد چکر لگاؤ، پتہ چلے مکے والیاں دے حالات دا پتہ چلے، قریش والیاں دا، مکے دے مشرکاں دا پتہ چلے کہ اے کوئی مسلماناں دے حملے دی تیاری تے نہیں کر رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے انہاں 60-80 صحابہ کرام اس جماعت دے نال اسی نکل پے، مکے دا رخ کیتا، مکے دے ارد گرد چکر لگائے اور مکے والیاں دے حالات دیکھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حجاز مقام تے سمندر دے ساحل تے اسی چکر لگا رہے ہیں، اسے دوران قریش دے چند نوجواناں دے نال مقابلہ ہو جاندا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اس مقابلے دے اندر سب تو پہلا تیر چلاندے نے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بدایا والنہایا دے اندر لکھ دے نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو جڑے اعزازات حاصل نے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے دین اسلام دی خاطر سب تو پہلے، دین اسلام دی دفاع دی خاطر سب تو پہلے ہتھیار اٹھایا، حجاز ساحل دے اوپر سب تو پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص نے تیر چلایا اور حضرت سعد بن ابی وقاص واپس آ جاندے نے۔ پھر جنگ بدر دا موقع آندا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے بدر دے مقام تے صحابہ کرام دے نال 313 دے اندر شرکت کی تے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص چند صحابہ کرام دے نال حضرت عتبہ بن غزوان دے نال آقا علیہ السلام نے دوبارہ ایک قافلے نو ترتیب دیتی، کیونکہ مسلسل مکے والیاں دے حملے دا خطرہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے دوبارہ ایک جماعت تیار کی تھی۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلے دے سردار نے، اس قافلے دے سردار نے اور چند نوجوانوں نو لے کے میرے محبوب پیغمبر دے حکم دے مطابق مدینیوں نکل جاندے نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 دن سفر کرن تو بعد ایڑا رکا دا نو دے رہے ہیں، 2 دن تو بعد کھولنا ہے اور اس رکے نو بڑھ کے اس سے عمل کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے 2 دن بعد اسی اس رکے نو کھولیا، اس رکے دے اندر محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے مرتب کیتا گیا کہ نخلستان دے علاقے دے اندر جا کے قریش کی نقل و حرکت کو دیکھنا ہے کہ وہ جنگ دی تیاری تے نہیں کر رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے عتبہ بن غزوان نے سارے ساتھیوں کو اکٹھا کیتا اور محبوب پیغمبر دا خط پڑھ کے سنایا۔ حضرت عتبہ بن غزوان نے فرمایا کہ جیڑا بندہ شہادت چاہتا ہے، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ اسی اللہ دے محبوب پیغمبر دے حکم دی تعمیل کریے، چاہے ساری جان چلی جائے، اسی شہید ہو جائیے، وہ سارے نال چلے۔ جیڑا اپنی جان دا نظرانہ نہیں پیش کرنا چاہتا بے شک ایتھوں واپس ہو جائے۔ سارے صحابہ کرام نے سمعنا و اطعنا، اطاعت اور فرما برداری کی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے کچھ دور گئے تو میرا اونٹ جڑا ہے ایک غم ہو گیا، رسے دے اندر پڑاؤ ڈالیا، اونٹ گم ہو گیا۔ عتبہ بن غزوان
اپنے ساتھیاں نو نال لے کے چلے گئے، مقابلہ ہویا، سارے معاملات مختصر اللہ نے فتح عطا کی تھی، جو مال غنیمت جو کہتی کٹھے کیتے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے۔ اے اللہ دے پیغمبر، فلاں جگہ تے مشرکین دے نال مقابلہ ہویا، اے قیادی نے اے مال غنیمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سعد بن ابی وقاص پتہ چلیا کہ انہاں دا اونٹ گواچ گیا ہے، لہٰذا وہ واپس نہیں آئے اپنے اونٹ کی تلاش کے اندر، انہاں دی کوئی خبر موجود نہیں کہ مشرکین دے قبضے دے اندر نے، زندہ نے یا انتقال کر چکے نے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انہاں لوگاں نو اس بات تے ڈانٹیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تانوں جنگ کرن دا حکم نہیں دیتا، او دی وجہ کی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حرمت والے مہینے نے، حرمت والے مہینیاں دے متعلق اللہ پاک نے سورۃ البقرہ دی آیت نمبر 217 نازل فرمائی۔ اللہ پاک فرماندے نے یسألونک عن الشہر الحرام قل قتال فیہ کبیر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ، اسی حرمت والے مہینیاں دے متعلق سوال کر دیو، قتال فیہ، انہاں مہینیاں دے اندر جنگ کرنا، لڑائی کرنا کیسا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک نے آسمانہ تو وہی نازل فرما دیتے قل قتال فیہ کبیر۔ اللہ پاک فرماندے نے نہ مہینیاں دے اندر لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ پھر دو قریش والے فدیہ دے کے اپنے قیدیاں نو چھڑانا چاہتے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرماتا۔ آقا فرماندے نے جدوں تک سعد بن ابی وقاص دی خبر نہیں مل جاندے ادوں تک تاڈے قیدی ساڈی قید دے اندر رہن گے، انہاں نو اسی کدی بھی آزاد نہیں کران گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر دا موقع ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص انہاں 313 ساتھیاں دے اندر شامل نے، جنگ احد دا معاملہ ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص 1000 صحابہ کرام دے اندر شامل نے۔ اگر فتح مکہ دا موقع ہوئے، غزوہ حنین دا موقع ہوئے، کسی بھی جنگ دا موقع ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دے نال نال صفے اول دے اندر شامل نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص احد دا دن میدان احد دن ہجری، جس وقت صحابہ کرام نے درے نو چھوڑ دیتا، ابتدائی طور تے مسلماناں نو اللہ پاک نے فتح عطا فرما دیتے، مسلمان میدان احد دے اندر مال غنیمت نو اکٹھا کر رہے نے، پچھو کافر مسلماناں تے حملہ کر دیندے نے۔ میرے محبوب پیغمبر دی حفاظت دے اندر جڑے چند صحابہ کرام موجود نے، میرے محبوب پیغمبر دے ارد گرد جڑے صحابہ کرام موجود نے، انہاں دے اندروں ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص نو احد والے دن ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جڑے 1.25 لاکھ صحابہ کرام دے اندروں میرے محبوب پیغمبر نے کسے صحابی نو یہ مقام اور مرتبہ نہیں عطا فرمایا۔ میرے محبوب پیغمبر دے ارد گرد صحابہ کرام میرے محبوب پیغمبر دی حفاظت دے مامور نے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی موجود نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے تیر نکال دینے، حضرت سعد بن ابی وقاص نو پکڑا دینے۔ صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، سعد بن ابی وقاص اس حدیث نو ذکر فرما دینے یقولو نسل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کنانت یوم احد۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرما دینے احد والے دن آقا علیہ السلام اپنے ترکش کے اندروں تیر نکال دینے، اور حضرت سعد فرما دینے آقا علیہ السلام مینو پکڑا دینے اور فرما دینے یا
سعد ارم فداک ابی و امی. حضرت سعد فرماندے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نالے اپنے ترکش کے اندر تیر نکال دے نے مینوں پکڑاندے نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے سعد اس تیر نو چلاؤ میرے ماں باپ تہاڈے تے قربان ہو جان. حضرت ابو ہریرہ کوئی معاملہ ہوئے فرمان فداک ابی و امی اے اللہ دے پیغمبر میرے والدین تاڑے دے قربان. سیدنا ابو بکر صدیق دی باری آئے فرمان اے اللہ دے پیغمبر میرے والدین تاڑے دے قربان ہوئے. حضرت عمر فاروق آئے فرمان فداک ابی و امی اے اللہ دے پیغمبر میرے والدین تاڑے دے قربان ہوئے. حضرت عثمان غنی بات کرن فداک ابی و امی اے اللہ دے پیغمبر میرے والدین تاڑے دے قربان ہوئے. سیدنا علی المرتضی ہوئے فداک ابی و امی. سیدنا علی فرمائے اے اللہ دے پیغمبر میرے ماں باپ تاڑے دے قربان ہوئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہوئے حضرت جتنے بھی صحابہ کرام ہوئے اے ہوئی بات کرن اے اللہ دے پیغمبر ساڈے ماں باپ تاڑے دے قربان ہوئے. اور احد والے دن میرے محبوب پیغمبر صاحب بن ابی وقاص کو یہ بات بیان فرمان یا سعد ارمی فداک ابی و امی اے سعد تو تیر چلاندا جا میرے ماں باپ بھی تیرے تے قربان ہو جائے. اور حضرت سعد وحد ایسے صحابی نے جنہاں نو یہ مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا. حضرت سعد فرماندے نے ایک مشرک جدی زبان تو سارے مسلمان تنگ نے اے مسلمانوں طرح طرح دیاں باتاں کریا کردا جیسی مکے دے اندر اسلام قبول کیتا سانو تنز کریا کردا. مسلمان دی زبان تو بڑے تنگ نے مسلمان دیاں باتاں تو بڑے تنگ نے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے احد دا دن میرے سامنے آ گیا میرے کو تیر ختم ہو گئے محبوب پیغمبر دے ترکش دے اندروں میں تیر ختم ہو گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت مامور ہے. اے مشرک بڑی تیز زبانی دے نال دوبارہ مسلماناں تے جملے کسن لگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے میرے کول ایک تیر ملیا جدا پھل موجود نہیں جڑا جا کے لگدا ہے جنوں زہر لگا ہوندا ہے او موجود نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے میں اسے تیر نو اٹھایا اپنی کمان دے اندر ڈالیا اور محبوب پیغمبر دی حفاظت دے اندر مامورا اللہ اور اس دے رسول نو جان کے میں اس تیر نو چلایا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اے دے چہرے تے اس قدر شدت دے نال لگا کہ اے دا تہ بند کھل گیا اے برہنا ہو کے زمین تے گر جاندا ہے. اسی طرح سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ بن ابی طلحہ نو تیر ماریا اے بھی ہلاک ہو گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال حضرت طلحہ ہر جنگ دے اندر شامل رہے اور فتح مکہ دے موقع تے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو جاندے نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن ابی وقاص دی تیمارداری کرن واسطے حضرت سعد دے خیمے دے اندر آندے نے. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی مدینے دے نال بڑی محبت ہے اللہ دے پیغمبر جی دل چاہندا ہے موت آئے تے مدینے دے اندر آئے اللہ دے پیغمبر جی لیکن محسوس ہوندا ہے بیماری اس قدر شدت اختیار کر گئی ہے لگدا ہے چند لمحاں دا مہمان میری موت دا وقت آ گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی اللہ پاک نے مال و دولت عطا فرمایا میری صرف ایکو بیٹی ہے اللہ دے پیغمبر جی میرا دل چاہندا ہے میں اپنی جائیداد کو 3 حصیاں دے اندر کرا 2 حصے اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیا 1 حصہ اپنی بیٹی واسطے چھوڑ دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایسا اس طرح جائز نہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اللہ دے پیغمبر جی مینوں حکم دیو ادھی جائیداد اپنی بیٹی واسطے چھوڑ دیا ادھی اللہ دے راستے دے اندر خرچ کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے سعد اللہ نے قاعدہ بنا دیتا ہے 1 ثلث سے زیادہ کوئی بندہ اللہ دے راستے دے اندر اپنی وراثت دے اندر تقسیم نہیں کر سکتا.
ایک سلس آقا فرماندے نے اے بھی بہت زیادہ ہے. آقا فرماندے نے ایک سلس تو زیادہ جڑا ہے اللہ دے راستے دے اندر اپنی جائیداد دے اندر وقف نہیں کر سکتا. پھر میرے محبوب پیغمبر نے حضرت سعد واسطے برکت دی دعا کی تھی. حضرت سعد واسطے میرے محبوب پیغمبر نے شفا دی دعا کی تھی. آقا علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت سعد دے دل تے رکھیا اور آقا علیہ السلام دعا فرما دینے اللہم اشفی سعد اللہم اشفی سعد اللہم اشفی سعد اے اللہ شاد نو شفا عطا فرماؤ. آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ پاک نے حضرت سعد نو شفا عطا فرمائی اور حضرت سعد نو پھر اللہ پاک نے 17 بیٹے 17 بیٹیاں عطا فرمائیاں. حضرت سعد بن ابی وقاص کی اولاد کے اندر 17 بیٹے اور 17 بیٹیاں موجود ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے فتح مکہ تو بعد ایسے سال محبوب پیغمبر مدینے دے اندر آئے. محبوب پیغمبر دا وصال ہو گیا. سب تو پہلے ابو بکر صدیق کے حق میں بیعت کرنے والے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے حضرت ابو بکر صدیق تو بعد حضرت عمر دے حق میں بیعت کرنے والے سعد بن ابی وقاص پہلے نے جنگ جمل دے اندر جس وقت حضرت علی اور حضرت عائشہ دونوں جماعتاں آمنے سامنے ہو گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے معذرت کی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اے مینوں جنگ دے اندر دعوت دین والیو مینوں کسے ایسی تلوار دے بارے دسو جڑی کسے کافر واسطے بے نیام کیتی جاندی. میں مسلمانہ دے مقابلے اندر لڑائی نہیں کر سکتا. حضرت سعد بن وقاص 55 ہجری دے اندر مقام عتیق اپنے گھر دے اندر انتقال کر گئے. بصارت آخری وقت دے اندر اکھاں دی نظر ختم ہو گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جنگ دے اندر جڑے اونی لباس پہننا سا اینو میرا کفن بنایا جائے. حضرت سعد بن وقاص دی اس وصیت نو پورا کیتا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص دی میت نو مدینے دے اندر لے آندا گیا. امہات المومنین نے اس خواہش کا اظہار کیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص دی نماز جنازہ مسجد نبوی دے اندر ادا کیتی گئی. امہات المومنین نے سیدنا سعد بن ابی وقاص دی نماز جنازہ نو ادا کیتا. حضرت سعد بن ابی وقاص جس وقت انہاں دی نماز جنازہ نو ادا کیتا گیا مدینے دے اندر بہت سارے لوگاں نے اس بات اختلافات کیتے کہ مسجد دے اندر نماز جنازہ ادا نہیں کیتی جا سکدے. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندیاں نے اے مدینے والیو میرے محبوب پیغمبر دی زندگی دے اندر آقا علیہ السلام دی زندگی دے اندر آقا علیہ السلام نے حضرت سعد بن بیضاء دی نماز جنازہ مسجد نبوی کے اندر ادا کی تھی. مسجد کے اندر نماز جنازہ ادا کرن کے اندر کوئی حرج نہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے علم دی بات کی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو جدو حضرت سعد بن ابی وقاص کوئی حدیث بیان کر دیں کسی اور دے کولو اس کی تصدیق کرن دی ضرورت نہیں ہے. اتنی مضبوط دلائل جیڑی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص بیان فرما دیں کسی اور دے کولو سنن دی ضرورت نہیں. اور تقوی کیسا مدینے دے اندر ایک جنگ تو بعد میرے محبوب پیغمبر نے انصار اور مہاجر صحابہ کرام دے درمیان غنیمت تقسیم کیتا تحائف تقسیم کیتے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی تحفہ نہ دیتا گیا. حضرت سعد بن ابی وقاص محبوب پیغمبر نے فرمان لگے اے اللہ دے پیغمبر منوں کدے بھولتے نہیں گئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ اور اس دے رسول دی محبت تیرے نال زیادہ ہے. دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے بات اٹھائی اے اللہ دے پیغمبر مینوں بھولتے نہیں گئے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے اے سعد
جنوں کوئی تحفہ نہیں دیتا جاندا او دے نال محبت زیادہ ہویا کرتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اس بات کو پتہ چلیا کہ میرے محبوب پیغمبر دے نال سب تو زیادہ محبت حضرت سعد بن وقاص سے۔ اور ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگ تو واپس آ رہے نے، ایک جگہ تے پڑاؤ ڈالیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اس بات کا اندازہ سی کہ رات دا وقت ہے، مشرکین ساڈے تے حملہ کر دیں گے، ادھی رات گزر گئی، میرے محبوب پیغمبر جاگ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گفتگو فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ کسے نو پہرے واسطے منتخب کر دیا، مسلمانہ دا ایرا قافلہ موجود ہے، یہ ارد گرد پہرا لگا دیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرما دیا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بات میں سن رہی ہوں، میرے محبوب پیغمبر اپنے ارادے نو ظاہر فرما رہے نے، نال ہی کسے چلن دی آواز آندی ہے، محبوب پیغمبر پوچھ دینے کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جی میں سعد ہاں۔ آقا فرما دینے اے سعد ادھی رات دے وقت کی کر رہے ہو؟ حضرت سعد فرما دینے اے اللہ دے پیغمبر جی تاڑی جان دا پیرا دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام باقی آرام کر رہے ہیں، سعد بن ابی وقاص میرے محبوب پیغمبر دے خیمے دے ارد گرد بغیر کسی گل تو مسلمانہ دے محافظ بن کے کھڑے نے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نو مدینے دے اندر دفن کیتا گیا، بقیع دے اندر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے میرے محبوب پیغمبر نے بڑی محبت، اور 10 صحابہ عشرہ مبشرہ جنہاں نو میرے محبوب پیغمبر نے جنت دی دنیا دے اندر بشارت دیتی ہے، انہاں دے عمل دیکھ لو، تھوڑی عمر دے اندر اسلام قبول کرنے والے، میرے محبوب پیغمبر دی حفاظت دی خاطر اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کرنے والے، محبوب پیغمبر دے نال محبت کرنے والے، دنیا دے مال دے نال محبت نہیں، اللہ اور اس کے رسول دے نال محبت ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سانوں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ عشرہ مبشرہ جنہیں صحابہ اکرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا سعد بن ابی وقاص، یہ جنہ دا تذکرہ گزر چکے ہیں، انہ جیسا اللہ پاک سانوں ایمان عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔